یہ دلیروں کا دین ہے میرے بھائی. یہ اس کو ذرا گڈ مسلم گڈ مسلم گڈ مسلم تو آپ بنائیں، اچھی بات ہے. یہ دلیروں کا دین ہے، یہ غیرت مندوں کا دین ہے. اس کے اندر مکے کے بھی بڑے بڑے سردار اور چودھری آئے تھے تو ان کی بھی بڑی شانیں تھی اس ٹائم. اس کو ہلکا آدمی نہیں لے سکتا. باوفا شخص کھڑا ہے تیرے ساتھ، یہ باوفاؤں کی جماعت ہے، یہ بے وفاؤں کی جماعت نہیں ہے. بے وفا خائن منافقتوں نے تو برباد کر دیا ہمارے قبیلے میں. قوم کا یہ ایک بیٹا کعبے کے رب کی قسم کھا کے تجھے کہتا ہے تجھے جنگی فرشتے آسمان سے بھیجے گا تیری مدد کے لیے. اللہ تجھے یہ لوگ نہیں چاہیے اپنی مدد کے لیے، یہ تو ان کی سعادت ہوگی اگر یہ آگے تجھے بچانے کے لیے. ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی ایک مشکل سفر ہے. لائف از ہارڈ. کسی سوچ کو، کسی فکر کو، کسی فلسفے کو قلم کی شکل اختیار کرنے میں صدیاں لگتی ہیں، اور کسی قلم کی تحریر کو جسم بننے میں کتنی موتیں ہو جاتی ہیں لیکن وہ جسم نہیں بن پاتا. ہم جنگی آدمی ہیں اور بہت جنگیں لی ہیں زندگی کے اندر. پاکستان ہم سے پوچھتا ہے شیخ صاحب یہ جملے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ انسان جو اہل غم نہیں ہے، اہل کرب نہیں ہے، اہل ہم نہیں ہے، وہ دل، وہ جگر جو آگ کے ان دریاؤں سے نہیں گزرا، جو طوفانوں کے اندر نہیں جنگیں لڑا، معاشرے کی روایات سے نہیں ٹکرایا، گمنامیوں اور بدنامیوں کے باپ جس نے رقم نہیں کیے، ان کے الفاظوں میں، ان کی روحانیت میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی. تو ایک مسلمان کا مسلمان بننے کا سفر ہو یا ایک نان مسلم کا مسلمان بننے کا سفر ہو، دونوں ہی مشکل ہیں. اور اس سفر کے غم کو اللہ ایسے سنجیدہ الفاظ میں بیان کرتا ہے قرآن میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک قادح الی ربک قدحا. اے انسان ہم جانتے ہیں تیری تکلیف کیا ہے. جب انسان کچھ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کی سب سے بڑی جو چیز وہ چاہتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ ہی از گوئنگ تھرو پین. اب بہت بڑے بڑے مسئلوں میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نہیں سمجھ سکتے آپ کہاں کھڑے ہیں. جنہوں نے زندگی میں کچھ بنایا ہے، جنہوں نے سلطنتیں بنائی ہیں زندگیوں میں، راج کیا ہے جنہوں نے، ان کا لیڈر کا سب سے بڑا غم ہی یہی ہے کہ وہ غم نہیں سنا سکتا اپنا. تو یہ جتنی روحیں جہاں بیٹھی ہیں جنہوں نے یہ سفر طے کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں ان مسائل کو. آپ کے بہت بڑا جملہ ہے جب آپ کسی کو کہتے ہیں I know what you're going through، میں جاننا تہاڈے نال کی ہوندا پیا. اس تکلیف کو وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ جو اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم جانتے ہیں تیرے سینے کے اندر یہ جو دھڑ دھڑ کرتا ہوا رات کو سوتے ہوئے جو یہ کلیجہ پھٹ رہے ہیں نا، بِمَا يَقُولُونَ، اے جڑی گلاں کردے پے نے. لام اور قد لگا کے اللہ کہتا ہے، عربی میں لام اور قد قسم کے بالمقابل ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں تیرے سینے میں کیا ہو رہا ہے. ایک دن دین پر جب میں امریکہ سے آیا اور اللہ نے ہدایت دی تو اتنا مارا ہمیں کسی نے، اتنا مارا خاندان میں. تو ہم جب گمراہی میں تھے تو بڑے چڑھ کے تھے اپنی زندگی میں، شرافت کی اور روایت کی شرافت کی زندگی اپنائی. بہت مارا ہمیں کراچی میں لوگوں نے بھی. تو ایک دن ہمارا دل ٹوٹ گیا بہت زیادہ، اور ہم نے گاڑی نکالی غصے کے اندر.
اور ہم بہت غصے والے آدمی تھے، آج بھی ہے، لیکن وہ اظہار ذرا کافی شائستہ ہو چکا ہے۔ ہم گاڑی چلا رہے ہیں، دل دکھی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نام کے اوپر ہمیں مارا ہے، اور غیر نہیں تھے، بہت قریبی تھے وہ۔ تو میں نے گاڑی چلائی اور اس کے اندر نا اتفاقاً میں مدرسے میں علم پڑھ رہا تھا، ان دنوں میں نیا طالب علم تھا، تو میں نے غصے میں سی ڈی لگا دی، قرآن چل رہا تھا، اور ہم ہر وقت جو ہے وہ ایس او پیز فالو نہیں کر سکتے، ہم انسان ہیں، خلق الانسان ضعیفا، غصہ آتا ہے ہمیں بھی۔ صحابہ کرام بھی 8ویں سال میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اجازت دیں ہمیں جواب دینے کے لیے، اچھی خاصی ہے انہوں نے انی مچائی دی مکے دے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے، صبر سکھاتے تھے۔ گاڑی چل رہی ہے، ہمیں غصہ ہے، سی ڈی چلائی ہم نے، یہ صرف ان کے لیے جنہوں نے ضبط رکھا ہوا ہے، وہ زندگی کہاں جس میں آنکھیں نہ ہوں انسان کے پاس۔ لوگ ملے مجھے اپنی 42 سال کی عمر کے، بہت لوگ دیکھے ہم نے بھی، لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے، آنکھیں نہیں ملی، وہ درد نہیں دکھتا، وہ ڈیپتھ، وہ پروفنڈیٹی، وہ دقیق رقیق عمیق فہیم، وہ سوز نہیں، آگ نہیں، وہ غیرت نہیں، باتیں ہیں، باتیں، بہت باتیں سنی ہیں ہم نے بھی، بہت باتیں کی بھی بہت ہیں ہم نے۔ بڑے گفتار کے غازی کھڑا ہوا ہے آج آپ کے سامنے، قوم کا ایک نوکر خاتم۔ سی ڈی لگائی میں نے، دماغ اچھا خاصا گھما ہوا تھا، قرآن چلتا ہے، سورہ حجر کا آخری رکوع چلتا ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرا رب قسم کھا کے کہتا ہے ہم ضرور بالضرور، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، نون سکیلا، لام لگا ہوا ہے تاکید کا پیچھے، ہم ضرور بالضرور ان سے سوال کریں گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ جو اتنی سازشیں، یہ جو اتنے پروپیگنڈے، یہ جو اتنی پلاننگیں ہو رہی ہیں نا، اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں گھبرا نہیں، ہم کھڑا کریں گے انہیں کٹہرے کے اندر۔ اب میرے دل نے کہا ٹھیک ہے، مگر ہم چھوٹے ہیں نا، بچے ہیں ہم، اللہ کی تو مخلوق ہیں، عاجز نوکر ہیں، نہیں دل مانا اتنا، تو 20% ٹھنڈا ہو گیا میں وہاں پر۔ پھر آگے آیت آتی ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، منہ پھیر ان کی طرف سے، شکل ادھر کر اپنی، اور کام کرتا رہے جو تجھے دیا ہے اللہ نے اس دنیا کے اندر۔ میں نے کہا فائن، وہ تو کرنا ہی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ، ہم جانتے ہیں تیرے سینے میں کیا درد، اے احسن الخلق اجمل الخلق اکمل الخلق اشرف الخلق عارف الخلق احسن الخلق اعظم الخلق انور الخلق صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جانتے ہیں تھے آپ کے سینے میں وہ کیا درد اس ٹائم پہ پل رہا ہے، ہم جانتے ہیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم کافی ہو جائیں گے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے۔ And now my heart is saying، اب عاجزی ان کی ساری، اللہ کا کلام روب چلا تب تک۔ پھر میں نے کہا نہیں چلیے یار، واپس چلیے، دین کی راہ میں وہ زندگی کہا جہاں خون نہ بہے اللہ کے نام پر، وہ زندگی کہاں جہاں ہماری چھاتی نہ چیر دی جائے اللہ کے نام پر، وہ زندگی کیا جس سینے پہ تیر نہ لگے ہوں، کمر میں غداروں کی بے وفائیوں کے نیز نہ چبھے ہوں۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ، زندگی تو وہ ہے کاٹ ڈالے آدمی اپنے آپ کو ایک ویژن کی خاطر۔ چل کار چلیے، چل پھر سبق پڑھ صداقت کا، امانت کا، عدالت کا۔ لیٹس گو بیک ہوم۔ آگے اللہ کہتا ہے دل میں تھا کب تک، یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں نا
ابھی منوسلوا نہیں اترا جنگ کے اوپر. پے کے 3 نقطے سے کے 3 نقطے نہیں بن سکے ابھی تک. وہ انقلاب تیری زندگی میں اگر نہیں آ سکا ابھی تک، ذرہ پہاڑ نہ بن سکا، لفظ کلام نہ بن سکا، کلی ایک پھول نہ بن سکی، قطرہ وہ سمندر نہ بن سکا، اگر تو ایک فلسفہ نہیں بن سکا اگر ابھی تک، تو سن اپنے رب کا فرمان سن. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ تو نے موت تک کرنا ہے. یہ تجمیل، تکمیل، تحسین، ایکچولائزیشن، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس وقت تک تو نے اپنے آپ کو اس بھٹی سے جلاتے رہنا ہے جب تک کہ تجھے اللہ نہ دکھ جائے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور وہ وقت آئے گا، یہ میں انہیں کہہ رہا ہوں جو ہمارے قبیلے میں نئے ہیں. A time will come جب ان سے بھی زیادہ تجھے دیکھنا شروع ہو جائے گا. تو میرے اپنے نو مسلم کو ایک بہت بڑی آج ایک ایڈوائس ہے. سفر کے اندر بہت خائن ملیں گے تمہیں، ہمارے اندر بھی. انہیں اتنا پارسا مت سمجھنا. گھر اپنوں نے ہی برباد کیا ہوتا ہے، غیروں نے نہیں. گھبرائی نہیں. اپنی اس گریٹنس کو، اس عزت کو، اس سیلف اسٹیم کو، اس غیرت کو جس کے تحت تو نے توحید اپنائی تھی. یہ غیرت کا دین ہے، غیرت کا دین. مشرک غیرت مند نہیں ہو سکتا کبھی بھی. ہم نے ایک محفل میں تھوڑی بدتمیزی کر دی، روایتاً ہم کر جاتے ہیں کبھی کبھی. ہم نے پوچھا کتنے باپ ہیں آپ کے؟ کہتے ہیں شیخ صاحب تو تمیز نہیں ہے کہ گل کریں گے. میں نے کہا تو 2 باپ برداشت نہیں کر سکتا، اپنی اس دواجی زندگی میں بیوی کے ساتھ شراکت برداشت نہیں کر سکتا، تو کائنات کے تو رب کائنات کو بانٹ ڈال. ان آستانوں پہ بانٹ رہے تو اللہ کو. تیری غیرت جواب نہیں دیتی ادھر کچھ. تو موحد ہے میری بہن اور میرے دوست. یو آر اے مونوتھسٹ. The last article of God on this planet. آخری دلیل ہے تو اس دنیا کے اندر. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. تو آخری حجت ہے اس دنیا کے اندر. تیرے بعد اندھیرے ہیں صرف. لپیٹ دے گا اللہ اس کائنات کو جس دن مسلمان ختم ہو جائے گا. You are the last light in this darkness, the last hope in this misery, the last struggle in this oppression, and the last stance against the biggest tyrants in this world. اگر تو اکیلا بھی ہے نا تو کانت امت واحدہ، تو ہی نظام ہے، تو ہی امت ہوگی. زمین کے سہارے اگر تیرے لیے کم پڑ جائے نا، قوم کا یہ ایک بیٹا کعبے کے رب کی قسم کھا کے تجھے کہتا ہے تجھے جنگی فرشتے آسمان سے بھیجے گا تیری مدد کے لیے اللہ. تجھے یہ لوگ نہیں چاہیے اپنی مدد کے لیے. یہ تو ان کی سعادت ہوگی اگر یہ آگے تجھے بچانے کے لیے. اور میں اپنی اس بیٹی کا، اس بچی کا غم سن کے رو رہا تھا وہاں پر. میں اسے کہتا ہوں اور ساری بچیوں کو کہتا ہوں، جس دن تیرے پردے کی عصمت کرنے کے لیے ایک غیور مرد بھی تجھے نہ ملے نا، ہمارے ڈیرے پہ آ جائیں انشاءاللہ. تیرا بال بھی باقا نہیں کر سکے گا کوئی انشاءاللہ العزیز. ہم اعلان جنگ کرتے ہیں. ہمارے قبیلے پہ اور ہمارے ڈیرے پہ آ کے اگر کسی نے بھی ہمارے کسی بھائی، ہمارے کسی بہن پہ ہاتھ بھی ڈالا، خون ہم دیں گے، گردنیں ہم دیں گے تیرے لیے انشاءاللہ. گھبرائی نہ. لیکن دس از یور واک. میں نے اپنی زندگی میں گلے نہیں کیے کبھی. جنگیں لڑی ہیں، تنقیدوں کے بازار دیکھے ہیں، دشمنیاں کی ہیں، دشمنیاں کی گئی ہیں ہمارے ساتھ. سفر تیرا بھی مشکل ہے، ہر انسان کا سفر مشکل ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. کیا گمان کیا ہے تو نے اے مرد مومن کہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا ایسے ہی؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ. اور تجھے ان آگ کے دریاؤں سے گزارا نہیں جائے گا جس سے میں نے قومیں گزار دی پیچھے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. زلزلے بھیج دیے ہم نے ان کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے کہ دم کتنا ہے اس کے اندر.
اس کے غیرت کے امتحان تو نے ڈیل کیے نا اللہ کے ساتھ، ہم کھڑے ہیں تیرے ساتھ، باوفا شخص کھڑا ہے تیرے ساتھ. یہ باوفاؤں کی جماعت ہے، یہ بے وفاؤں کی جماعت نہیں ہے. بے وفا خائن منافقتوں نے تو برباد کر دیا ہمارے قبیلے کو. اس حد تک جھنجھوڑتا ہے اللہ انسان میں وہ حسن جمال اور کمال اور ایکچولائز کرنے کے لیے کہ نبیوں کے ساتھ فوجوں کے منہ سے یہ درد بھرے جملے نکل گئے. متا نصر اللہ، کہاں رہ گیا اللہ، کہاں رہ گیا تو، کتنے رہ گئی تیری مدد اللہ. تب لگاتا ہے اللہ دا آرٹیکل آف بیویرٹی، اللہ الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب. تیرے رب کی مدد بہت قریب ہے، گھبرائی نہیں انشاءاللہ. تجھے کہاں سے کس جہت سے آئیں گی سوچ نہیں سکتی. میں آپ کو یہ نظروں کہتے ہیں نا، پبلک سپیکنگ کا سب سے بڑا اصول ہے جو میں پڑھاتا ہوں. یہ ہاتھ آگے رکھ کے بات نہیں کرنی چاہیے، چھاتی دکھانی چاہیے. شو دا موسٹ آنیسٹ پارٹ ٹو دا پبلک. ہماری آنکھوں میں دیکھیں ہماری کمٹمنٹ کو آپ کے لیے. میں اپنے زندگی کی 42 سال کی صداقت آپ کے آگے پیش کرتا ہوں. تجھے اس جہت سے اللہ ہیلپ کرے گا، دیکھتی رہ جائے گی یہ دنیا. اور علم ہو، کتنا ٹائم ہے شیخ میرے پاس؟ چلو میں دوسری کانفرنس سے جانا ہے. علم ہو، ویلفیئر ہو، کسی بھی قسم کی زندگی کا جہاد ہو، آپ نہیں اسے آپٹ کرتے. یہ آپ کے پاس کچھ عرصے کے لیے آئے گا، کچھ عرصے کے لیے ویلفیئر کا آپ کو موقع ملے گا. گہری بات ہے، غور سے سنیے گا ذرا. اور ادھر بڑے بڑے جو بیٹھے ہیں ان کو بھی تنبیہ ہے میری. یہ علم، آپ عالم نہیں بنتے، آپ بہت بڑے چیریٹیبل آرگنائزیشن نہیں بناتے. یہ آتا ہے کچھ عرصے کے لیے. یہ دین آپ کے پاس کچھ عرصے کے لیے آپ کی دہلیز پر آتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے، بغیر بتائے کچھ دیر کے لیے سینے میں بیٹھتا ہے. اور آپ کے اندر ایک دعوت، تبلیغ، جہاد ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ویلفیئر ایکٹیویٹیز، علم، ضرب یضرب ضربا فوق ضارب دی ضرب لگتی ہے تاڑے اندر. اس درمیان وہ آپ کے سینے میں نا غیرت تلاش کر رہا ہوتا ہے. دا سیلف اسٹیم، دا کمٹمنٹ، دا سنسیئرٹی، اخلاص للہیت. اگر اسے وہ سینہ تنگ دکھتا ہے نا، تنگ، غلیظ، تمیم، بخیل، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرہ. پانی آیا، وادی چھوٹی تھی تو ٹکنا کیا تھا، اس مہینے باہر نکل جاتا ہے. تو آپ کو لوگ ملیں گے شروع کرتے ہیں اچھا کام، بس وہ شروع ہی ہوا ہوتا ہے، کہیں نہیں پہنچا ہوتا. اگر اس کو اس کے اندر کچھ دکھتا ہے تو وہ پھر ٹھہرتا ہے، پھر وہ علم بیٹھنا شروع ہوتا ہے، پھر اس کی شروعات ہوتی ہے عالم بننے کی، زاہد بننے کی، مجاہد بننے کی، اور ایک سردار بننے کی، ٹو بی اے کنگ. تو اگر آپ لوگوں کو لگتا نہ ہے کہ آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ نہیں کر رہے مدد. پلیز کریکٹ دس تھنگ. میں نے آج تک پبلک ڈونیشن نہیں مانگی. 80 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ ہے مدرار کا، سارے اپنے کورسز سے جنریٹ کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے. کیوں بھیا؟ ہم مولوی ہیں، معاشرے میں ماشاءاللہ 100 سالوں میں بڑی اچھی عزت بنا کے رکھی ہے آپ نے ہماری. ہم تو اپنے برانڈ کو مضبوط لے کے آئیں گے. ہلکا تھوڑی ہے کوئی، دین کا خادم ہلکے تھوڑی ہوتے ہیں. ہم نے زندگیاں وقف کی ہیں. معاشرے میں سب سے ہلکا آپ نے ہمیں رکھا ہوا ہے گھروں کے اندر. سب سے ماڑا بچہ تسی سانو ہی کہندے ہو. وی آر دا موسٹ انکمپیٹنٹ ان دا سوسائٹی. تو سیلف سسٹینیبل ماڈلز پہ تو وارث بھائی آئی ہیلپ یو انشاءاللہ. اللہ آپ کو آزاد کرے. یہ دعا پڑھا کہہ رہے ہیں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. غنا مانگیے گا اللہ سے کہ اللہ مجھے محتاج نہ کری کسی سے. خاندانی لوگ ہیں ہم لوگ، ہم مانگیں گے. لیکن اگر آپ کو موقع مل رہا ہے نا تو یہ تھوڑے عرصے کے لیے اللہ چیک کرے گا آپ کو. اور اگر ستیت ہوگی تو کچھ لاکھ نکلیں گے، کچھ تھوڑا بہت آئے گا، خلاص. بڑے بڑے پاکستان کے ایوانوں میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے.
3-3 हज़ार करोड़ 5-5 हज़ार करोड़ की पार्टियों के साथ बड़े जिगरे देखे हमने इनके। और कुछ ऐसे भी थे जो शायद खजूर का एक छिलका भी लाते थे मगर वो बहुत पहाड़ जितना वज़न रखता था। ये तो अल्लाह देता है जिसको ये नसीब देता है, अल्लाह लेता है काम बंदे से। इसलिए इन मुकद्दस रातों में तौफीक ही मांगनी चाहिए, अल्लाह मेरे को कोई कम ले ले, 2 हाथ ने 2 पैर ने कोई कम ले ले अल्लाह मेरे को। और आप परेशान न हो, अगर इनको भी नसीब नहीं होगा तो अल्लाह दूसरी कौम भेज देगा। यशा यूसुफ हर मुझसे किसी ने पूछा ना एक दफ़ा, शेख साहब एडी कंसिस्टेंसी एनी कंसिस्टेंसी एना इस्तकलाल एनी मुस्तकिल 24 घंटे तुसी सबर दा दर्द सबर सबर सबर। ये जो चीज़ आज अल्लाह ने माशाल्लाह सब वैसे पहले भी दिया हुआ था, आज भी ये नहीं भी होगा हम तो दरवेश आदमी चले जाएंगे। तो जो चीज़ मुझे कमर थका हुआ मैं छगा साहब तो कमर और बिस्तर का ताल्लुक नहीं करिए। जितने एक्टिविस्ट बैठे हैं ना यहाँ पर, ये इनको है, ये जितने मुतहर्रिकीन बैठे हुए हैं, ये जितनी जमाती तंजीमी मुतहर्रिकीन बैठे हैं, ये इनको मेरा सबक है। एक आयत है जिसने कभी लीडरों को कभी चैन से सोने नहीं दिया कभी। ए यशा यूसुफकुम व याति बिखल्किन जदीद। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अगर तुम नहीं करोगे ना मैं नई कौम लेके आ जाऊँगा आगे से, एंड यू विल बी रिप्लेस्ड। तो अगर आपने नहीं करना कोई मसले की बात नहीं है। अल्लाह के लिए नई मखलूक लाना, अल्लाह के लिए इंसानों से हट के कोई और मखलूक लाना, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सादत है, जिसको मिलती है सो मिलती है। और इसी बात पर मैं इख्तिताम ही करूँगा। हमारे बड़े आ चुके हैं और हमारी अपनी मिजाज के मुताबिक हम बड़ों का आगे कलाम नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम शेख, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? किसी भी चीज़ को अपने हुस्न, अपने जमाल, अपने कमाल, उस एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचने के लिए ये वारिस ने ये शुरू की है ना, मैं इसको 2 बड़ी टिप्स ही दूंगा यहाँ पर। वसाइल से इंकलाब नहीं आता, ये बेवकूफ़ लोगों की सोच है। असी जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर ली है, असी रोबोटिक्स कर ली है, असी मिलिट्री वॉरफेयर के अंदर इतने चले जी, असी दुनिया से गालब हो जाए। गलत गल है। इंकलाब कभी भी मा तहतल फितरत वसाइल नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं आ सकता। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरा, कभी भी नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं हो सकता। ये किल्लत कसरत पे गालिब सिर्फ और सिर्फ होगी तो ईमान और इखलास के साथ होगी। बड़ी बड़ी तोपों और टैंकों के अंदर बरकत नहीं होगी, और शायद कुछ पत्थरों के अंदर अल्लाह वो डाल देता है जिन्होंने बड़े बड़े ऐवान हिला दिए। ये तेरे तोप और टैंक और ये न्यूक्लियर किसी काम दे नहीं है अगर इनके साथ ईमान की शर्त नहीं जुड़ी। और ईमान की शर्त के साथ वो 13-13, 20-20 जाते थे, किलों के किले फतह किए उन्होंने। उनके ईमान जो था वो मौत को उतार चुके थे, वो इस दुल्हन को, इस मौत के साथ उनका निकाह हो चुका हुआ था। They were ready to give their entire life to the concept and the ideology. ये दलेरों का दीन है मेरे भाई। ये इसको जरा गुड मुस्लिम गुड मुस्लिम गुड मुस्लिम तो आप बनाए, अच्छी बात है। ये दलेरों का दीन है, ये गैरतमंदों का दीन है। इसके अंदर मक्के के भी बड़े बड़े सरदार और चौधरी आए थे तो उनकी भी बड़ी शानें थी उस टाइम। इसको हल्का आदमी नहीं ले सकता। ये जो हमल है ये हल्के फुल्के आदमी का नहीं है। इसलिए क़यामत के वक्त नबी ने कहा था झाग होगी, झाग। कसरत तो होगी मगर झाग। फाम ज़बत फयज़बु जुफा, और झाग को उठा के सिर्फ हवाएं फेंकती हैं। वो अम्मा यनफउ नास फयमकुसु फिल अर्द, एंड द थिंग दैट इज इन वेट, जो वेटेज होता है, जो वजन होता है ईमान, वो बैठता है, वो किल्लत होगी हमेशा। इल्ला कलीला, वो कभी कसरत नहीं होती। और कसरत से नहीं, किल्लत से हमेशा गलबा दिलाया है अल्लाह ने दुनिया में हमेशा। वो ईमान मांग अल्लाह के बंदे, वो दर्द मांग बैठ के। वो तन्हाइयों में रियासतें होती हैं, वो गैरत तन्हाइयों में बनती है। तन्हाइयों में गैरत लेके आया, इनका क्या होगा, अपनों का क्या होगा, उनका क्या होगा, वो किधर है। अल्लाह से ऐसी जिंदगी मांग के कमर और बिस्तर का ताल्लुक खत्म हो जाए, तलाक हो जाए तेरी कमर में और तेरे बिस्तर के अंदर। तुझे नींद नहीं आती हो रात को बैठ के, नींद नहीं आती है तुझे। मैं तो ये रिवायतन यहाँ से हटूंगा, फिर महफिल में बैठूंगा, बातें शातें, मुझे हंसना बना पड़ता है। मर जाना चाहिए आज मुसलमान को सिर्फ।
मर जाना चाहिए उसे अपने अंदर के हाल के ऐसे। मैं तो खुद लेमा तकुलूना माला तफलून का मिज़दाक हूं। गल्लां इन्नियां बड़ियां बड़ियां कम टके दे नहीं है। एक चाहिए, सिर्फ एक चाहिए, ये जम्मे गफीर, एक खालिस दर्द, एक खालिस कर्ब, एक खालिस कमिटमेंट चाहिए। और मैं अपने जितने भी जो न्यू मुस्लिम्स हैं उनको कहता हूँ, अगर इनके डेरे 20-20 सालों से जदी पुश्ती मुसलमान है ना, इस्लाम की जितनी खिदमत अजमियों ने की है ना, शायद इतनी अरबी ना कर सकते। इमाम बुखारी को देख लें, कितने बड़े बड़े मुहद्दिस हैं अजमी, कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं अजमियों ने, और अरबों की भी बड़ी कुर्बानी है। तो ये मत समझना कि तुम अगर कबीले में नए हो, हाँ तुम्हें मिलेंगे ऐसे पागल, एहसास दिलाएंगे तुम्हें, मैं तुम्हें रियलिटी चेक दूंगा, मिलेगी सियासत, मिलेगी मुनाफिकत, बड़े मिलेंगे ये कहने वाले नवा नवा है। घबराई ना, जगह बनाई, लड़ने का जज्बा रखी, अपना किला मनवाना आसान नहीं होता, भागी ना कभी। और जब भागने का दिल करे ना, तो ये सबक याद रखना कौम के इस खादिम का, एक डेरे से भागेगा ना, हर डेरे से भागना पड़ेगा तुझे। आज से 13 साल पहले हमें धमकी थी, एक थी, धमकियां तो हर 2 साल बाद आ जाती हैं। बड़ी सख्त धमकी लगाई किसी ने हमें 2012 में, तो वकी को मैंने कहा चल यार चलिए, साड़ा बस दा कम नहीं हैगा। उसने कहा आज तक तो आपको भागते हुए देखा नहीं है, आज भागेंगे तो फिर कहाँ से भागेंगे। आज मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं ना ये लोग, कहाँ भागोगे, कहाँ से भागोगे। टेक अ स्टैंड, लर्न टू टेक अ स्टैंड इन लाइफ। खड़ा होना सीखे, मारने दें अगले को, कुछ नहीं होता इंशाल्लाह, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आग में जलने के बाद ही हुस्न पहुंचता है किसी जगह पर। तेरी ज़ुबान में वो तासीर, लहजे में वो रोब, नज़रों के अंदर वो दर्द, कलेजे के अंदर वो एहसास कट मर के आता है। वेलकम टू द क्लब हबीबी, हम तेरा स्वागत करते हैं अपने कबीले के अंदर। अल्लाह अकबर। और अगर कहीं सुनी बात में जो गलतियाँ थी वो सारी मेरी थी, जो मैंने कुछ अजीब व गरीब सुनाया वो अल्लाह का था, कुछ हक सुनाया वो अल्लाह का ही था। एक शेर आपकी खिदमत में पेश करके ये फ़कीर यहाँ से जाएगा। मेरे पीरो मुर्शद बैठे हैं सामने, मैंने 18 जुमले बोल दिए उनके आगे। ये हमारा अदब, हमारी ख़ानदानी और हमारी अदबी तरबियत नहीं है अपने बड़ों के आगे तकरीरें करना। ज़िंदगी ऐसे जी, हम सिर्फ मौलवी नहीं है ना, दूसरे भी तो मसले हैं ना मेरे साथ जुड़े, ज़मींदार भी हैं, सियासी खाना मसले हैं ना, हर जगह तो मसले हैं। सिलसिले चलाना आसान तो नहीं होता, लेकिन ज़िंदगी ऐसे जी। कोई पूछे ना मनंत कौन है आप, वैसे ये शेर नहीं पढ़ना, लेकिन ये शेर पढ़ना, ये शेर होना चाहिए और ये शेर होना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी, पर्सनल ब्रांड मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं ना मार्केटिंग में, ये होनी चाहिए ब्रांड इमेज मुसलमानों की। लोग पूछे ना कौन है आप, ये शेर होना चाहिए इंसान। आगे ही कर्ब वफा, आगे ही शऊर, क़ुव्वत इस्तदलाल, परसेप्शन, आइडियोलॉजी, नज़रिया, इल्म, आगे ही कर्ब वफा, सबर, तमन्ना, एहसास मेरे ही सीने में उतरे हैं ये खंजर सारे। जज़ाकुमुल्लाह खैर व असल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जतती थी जहांदारों की, कलीमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। तुझसे बरहम हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, ते क्या चीज़ है हम तोप से भी लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हद दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, चीर के रख दिए कुफार के लश्कर किसने।
دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ڈیڈیکیٹ ٹو شیخ ہاتھی بھائی.